احساس سے بابا دنیا فانی ہے، بالآخر دنیا تو خیر آباد کہنا ہے، تساں بھی کہنا ہے تے میں بھی کہنا ہے۔ حقیقی تے عقل مند انسان ہوئے اس دنیا وچ رہ کے جڑی آخرت دی زندگی سے سامان سفر تیار کرے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، حضور سب تو افضل مومن کون ہے؟ اور تواڈی میری زبان ہے سب تو افضل مومن تے ہو سی نا جی جنہیں کاٹن چنگی پائی ہوئے، لٹھا جا سوٹ پایا ہوئے تو وٹ بھی نہ چڑھن دے جناب اس طرح کر کے، اور جڑا جناب 28 تو تھلے اترے 20 گھڑیاں اگے تے 20 گھڑیاں پیچھے سے کہنے جناب بڑا افضل انسان ہے، بڑا اشرف انسان ہے، بڑا جناب قوم دا لیڈر ہے۔ معاشرے میں اسے نے جناب سمجھا جاتا ہے نا عزت والا، ہمارے معاشرے میں اسی کو عزت کے لائق سمجھا جاتا ہے جڑا 28 تو تھلے اترے۔ غریب بندے دی کیڑی عزت ہے؟ کیوں جی؟ غریب بندے دی کیڑی عزت ہے؟ عزت تو ساری ہوئی پیسے دی، جڑا 28 تو تھلے اترے تو کوٹھیاں دا مالک ہوئے اسی کہنے بڑا افضل انسان ہے، ہاں جی بڑا افضل انسان ہے، بڑا اشرف انسان ہے، بڑا اعلیٰ انسان ہے۔ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، ہاں جی پردہ پا چھڑ نا پیسہ، جی گل ہے۔ لو جی حضور کو سوال ہویا، اور پتہ کس ہستی کو سوال ہویا کہ سب سے اولا حوالا، سب سے بالا حوالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، اس ہستی کو سوال ہویا کہ جیڑی ہستی کائنات سب تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، قصہ مختصر اے وے کہ کائنات وچ رب تو بعد جس ہستی دا کوئی مقام ہے تو رسول اللہ دی ذات ہے۔ اس ہستی کو سوال ہے حضور دسو سب تو افضل مومن کون ہے؟ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہو، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں۔ پتہ ہے حضور نے کی ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ تم میں سے سب سے افضل مومن وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جڑا چنگی گفتگو کردہ ہوئے گا، جس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ نہیں ہوں گے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، فرمایا وہ سب سے افضل مومن ہے۔ صحابی رسول دوسرا سوال کیتا، لکھاں سلام جی صحابہ نو بھی، اور سوال کر دے گئے امت واسطے آسانیاں پیدا ہوں دیاں گئیاں۔ انہوں نے دوسرا سوال کیتا انہوں نے کہ یا رسول اللہ ای المؤمنین اقیس، حضور سب تو وڈا دانا سب تو وڈا عقل مند مومن کون ہے؟ اور تواڈی میری نگاہ وچ سب تو عقل مند ہوئے جن نے جناب پی ایچ ڈی کیتی ہوئے، ہاں جی جی سی یونیورسٹی پڑھدا ہوئے یا پنجاب وچ کم از کم پڑھدا ہوئے، کی خیال ہے جی؟ اسی کہنے بڑا عقل مند انسان ہے جی، بڑا دانا انسان ہے۔ اور اگر دیہاتی زبان دیکھا جائے تو جناب جڑا پنچایتی ہوئے نا جی، 4 بندے وچ بیٹھ کے گل کر سکدا ہوئے، ہاں جی جڑا چنگا فیصلہ کر لیندہ ہوئے سے کہنے فلان چودھری صاحب بڑا عقل مند ہے بابا، بڑا دانا انسان ہے، بڑا زیرک انسان ہے۔ اور سنو اس ہستی کو لو جس کو اللہ نے عقل کل کا مالک بنا کر گئے۔ واب بن منبع فرماندن میں 73 مذاہب دی کتابیں پڑھیاں، سب وچ گل موجود سی، آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک پوری انسانیت نو اللہ نے پتہ کتنی عقل دینی ہے، اور فرمان لگا کہ سب کتابوں میں گل لکھی ہوئی سی کہ فرمایا زمین دے ریت دے ذرے کیتے جان، توجہ نال ذرا گل سننا، زمین دے ریت دے ذرے کیتے جان، انہاں وچوں ایک ذرہ اٹھایا جائے، اس ایک ذرے دے برابر آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک پوری انسانیت میں اللہ نے صرف اتنی عقل دینی ہے۔ باقی عقل کس نو دینی ہے؟ باقی ساری حضور نو عطا فرما چھڑی، ساری حضور نو عطا فرما چھڑی۔ اس عقل کل دم مالک کو سوال ہویا دسو جی حضور سب تو عقل مند مومن کون ہے؟ پتہ حضور نے کی ارشاد فرمایا؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، فرمایا تم میں سے سب سے عقل مند مومن وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے۔ بابا حضور دی حدیث دی روشنی وچ میرے سمیت ہر بندے نے محاسبہ کرنا ہے، آج جا کے گربان جانکنا ہے کہ جسانو موت یاد ہے تو حضور نے بشارت دے چھڈی کہ کائنات سب تو بڑے عقل مند اسی ہیں، جے نہیں تو پھر بابا اتنا نہ اکڑنا، اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک ناپاک قطرہ ہے نسب تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں۔ پھر غور کرو ایتھے رہ جانی جی عرش ہے، میں خدا دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں صرف انسان نو موت ہی یاد رہے نا تو انسان کوئی جرم نہیں کرے گا، کی خیال ہے جی؟ ہاں جی کسی را پیر کسی نے آگے کہہ دے کہ جناب شام تک تو جناب دنیا تو رحلت کر جانی، دسو مسجد دا کھیڑا چھڑے گا جی؟ بولو بھائی سارے، وہ مسیح ہی وڑ جائے گا،
اگلیاں پچھلیاں معافیاں منگے گا، یا اللہ پچھلیاں بھی معافیاں اگلیاں بھی معافیاں. جتنا مال ہوئے گا کوشش کرے گا میں راہ خدا وے دے جاواں. اگے تو چھتر ہی نہ جناب. اے تے ایویں نات خانہ جناب سانو بے باک کر کے رکھ چھڑیا کہ قبر جانے تے نبی جانے. ایڈیاں سوکھیاں گلاں نے. ایویں جناب ہاتھ 2 مرتبہ چکو جناب تے جناب قبر چ حضور آن گے تے بارے نیارے ہو جان گے. میں کہ نا حضور نے آنا ہے بطور ممتحن. حضور دے بارے امتحان ہونا ہے. دس ہوئے دنیا وچ انہاں نال کی وفا کر کے آئے ہیں. ایڈیاں سوکھیاں گلاں نے جناب. ہر جڑا بندہ اٹھتا کہنا قبر جانے تے نبی جانے. نماز پڑھنی کوئی نہیں، روزے رکھنے کوئی نہیں، حج زکات کرنے کوئی نہیں. جھوٹ حسد چغلی بیماریاں ساریاں لے کے جاؤ قبر، پھر قبر جانے تے نبی جانے. بابا کام کر کے جاؤ علم الدین والا، پھر قبر جانے تے نبی جانے. کام کر کے جاؤ ممتاز قادری والا، پھر قبر جانے تے نبی جانے. کام کر کے جاؤ امیر المجاہدین والا، پھر قبر جانے تے نبی جانے. کام کرنا کو نہیں. دین دا نام آوے تے 11,000 وولٹ دا کرنٹ پاوے بندے نو تے کبے قبر جانے تے نبی جانے. نماز دے قریب آن نو تیار کو. ایتھے مؤذن اذان دے دے تھک گئے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ بھائی کامیابی والے پاسے آؤ، آؤ بھائی نماز کی طرف آؤ. تو تسی تو میں کنا وچ انگلیاں دے کے پر نہ ٹر پینے کہ شاید کسی اور نال خطاب ہو رہے. انج ہے کہ نہیں جناب؟ کیوں جوانوں؟ چند ایک ساڑھے بزرگ جڑے نا مسجد زینت بن کے رہ گئے، باقی جوان جناب مسیتی پڑھتے ہی کو نہیں گئے. تو پھر قبر جانے تے نبی جانے. احساس سے بابا تیاری کرو، اتنے چھڑان کسے کو نہیں آنا. ماں نے بھی جناب منو مٹی لیا کے منہ تے سٹ کے ٹر جانا ہے. پیو تو بڑا عظیم رشتہ تو کوئی بھی نہ ہوندا. پیو نے بھی جناب منو مٹی لیا کے تیرے منہ تے سٹ کے ٹر جانا ہے. دوست احباب سارے تجھے چھوڑ کے چلے جائیں. آنا اتھے رسول اللہ نے، آنا اتھے رسول اللہ نے. اتھے سوال ہونا 10 ہوئے اس ہستی نال کتنی وفا کر کے آئے ہیں. کیا ساری زندگی یہی جھگڑے کرتے رہے ہیں کہ جناب حضور حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے، حضور نور و بشر ہے کہ نہیں ہے. جناب نور و بشر تو جھگڑے چھیڑ کے بیٹھا رہے ہیں، حاضر و ناظر تو جھگڑے چھیڑ کے بیٹھا رہے ہیں. پتہ نہیں جناب حضور کے نام پر انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. پتہ نہیں جناب مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ساری زندگی یہی جھگڑے کرتے رہے تو تیرا تو کام ایسی نہ کہ مولانا ایک گل سی کوئی نہیں کرنی ہے. کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا. یہ کہڑی گلاں ہوئے بندہ مسلمان ہوئے بندہ کلمہ گو، پھر اے تحقیق کرے کہ جناب حضور حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے. حضور کو اللہ نے علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا کہ نہیں عطا فرمایا. ایک گلاں کرنا لیے نے تو آڑا میرا کم کیے سی کہنا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے.